کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کے دل میں سے فقر کی جو فکر ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا، فیوچر کا غم اور فیوچر کا خوف۔ غم تو پاسٹ کا ہوتا ہے، فیوچر کا خوف، فقر کا ڈر، مال کم نہ ہو جائے، جاب نہ چلی جائے، اگر نقصان ہو گیا بزنس میں کیا ہوگا، آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈالر اوپر چلا گیا پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، ہر وقت خوف زدہ زندگی گزارنا، اسے یہ دل کا فقر ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان کی اسٹریٹجی میں سے بڑی زبردست اسٹریٹجی اور بڑا افیکٹو ٹول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دلوں میں خوف ڈالنا نا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں گے، سارا خوف ہے۔ جو بندہ اس خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی کوئی کوالٹی آف لائف نہیں ہوتی، ہر وقت ڈرا ہوا، ہر وقت پریشان، نہ وہ دنیا میں کوئی نعمت انجوائے کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے ریلیشن شپس انجوائے کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی جاب میں خوش ہوتا ہے، نہ وہ اپنے دوستوں میں خوش ہوتا ہے۔ ہر وقت غمگین اور ہر وقت ڈر اور خوف کی کیفیت میں جو انسان ہوتا ہے اس کی کوئی کوالٹی آف لائف نہیں ہوتی۔ صدقہ کریں، جب آپ صدقہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو غنی کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ، جب آپ صدقہ کریں گے اور آپ کے پاس ایک گارنٹی ہے کہ صدقے کی وجہ سے میرا مال کم نہیں ہوگا، تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی جب لائف میں کچھ ایسی سچویشن آئیں جہاں پہ ٹیمپریرلی یہ چیز ذہن میں آنا شروع ہوئی، اس کو میں نے کیسے کیٹر کیا؟ میں نے ان آیات اور ان احادیث کو سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ جب تو نے کہا ہے کہ صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، تیری مدد ہوتی ہے، تو خرچ کرتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جاتی ہے، ساری باتیں سوچا کریں، اس کے بعد اپنے دل کو مطمئن کیا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیا کریں کہ اللہ یہ ساری باتیں جو تو نے کہی ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، یہ ساری باتیں سچ ہیں، اور میں ان میں سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور تو مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اور واللہ جب آپ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کھڑا رکھے گا، آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی آیات پہ یقین کر کے کچھ لوگوں کا آپ سہارا بنے، اور آپ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو کھڑا ہونے کے لیے آپ نے ان کی مدد کی، اور آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، کسی کے پاس مہینے کا راشن نہیں تھا، کسی کے پاس مہینے کا جو ہے وہ رینٹ دینے کے پیسے نہیں تھے، آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کی زندگیوں میں ہیلپ کی، اور وہ آپ کھڑے ہیں اور چل پھر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے لوگوں کی مدد کی اور آپ لوگوں کو کھڑا کرنے میں آپ نے مدد کی، اللہ آپ کو کبھی نہیں گرنے دے گا۔ اس لیے چند لوگ اپنی زندگی میں ضرور ایسے پک کیا کریں جن کی پکی کفالت لیں۔ ایک ہوتا ہے ہوائی صدقہ۔ ہوائی صدقہ سے مراد کیا ہے؟ اچھا جب کوئی آئے گا دے دیں گے، جب دل چاہا دے دیا، اب مہینے 2 مہینے بعد کسی نے کچھ مانگ لیا تو دے دیا، یہ جس کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں، جب آپ کمٹمنٹ کر کے چلیں گے تو یاد رکھیں پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے نے ان 5 لوگوں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب آپ وہ جو خرچہ آپ نے اٹھایا وہ اصل میں آپ نے نہیں اٹھایا، آپ نے اللہ کے مال میں سے ان کو دیا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے مال میں سے دے رہے ہیں اور ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دے گا، اور وہ آپ ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو بنے، اپنی لائف میں کچھ لوگوں کے لیے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بنے کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آگے خرچ کریں اور کمٹمنٹ کے ساتھ خرچ کریں۔ ہاں جی ہر مہینے میں آپ کو 2000 روپیہ دوں گا، 1000 روپیہ دوں گا فار ایگزامپل، بٹ میک اے کمٹمنٹ۔ جب کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ کی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ فقر کا جو ڈر ہے جب آپ کو اندر ہو، تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب میں اتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔